اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن مجید سورت التوبہ آیت نمبر 114 تا 118۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ پیش ہے۔ اور ابراہیم کا استغفار اپنے باپ کے لیے محض اس وعدے کی وجہ سے تھا جو اس نے اس سے کیا تھا، بس جب اس پر یہ بات خوب روشن ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ یقیناً ابراہیم بہت نرم دل اور بردبار تھا۔ اس آیت کی تشریح میں حضور فرماتے ہیں، حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالی، کسی نبی یا مومنین کے لیے جائز نہیں کہ ایسے شخص کے لیے دعائے مغفرت مانگیں جو شرک کی حالت میں مر گیا ہو۔ جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے باپ کے لیے استغفار کرنے کا تعلق ہے تو چونکہ انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اس لیے کچھ عرصہ تک اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن جب ان پر ظاہر کر دیا گیا کہ وہ اللہ کا دشمن تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے استغفار سے توبہ کر لی۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو گمراہ ٹھہرا دے بعد اس کے کہ انہیں ہدایت دے چکا ہو، یہاں تک کہ اس نے ان پر خوب کھول دیا ہو کہ وہ کس کس چیز سے پوری طرح بچیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جس کی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔
یقیناً اللہ نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھکا جنہوں نے تنگی کے وقت ان کی پیروی کی تھی۔ بعد اس کے قریب تھا کہ ان میں سے ایک فریق کے دل ٹیڑے ہو جاتے، پھر بھی اس نے ان کی توبہ قبول کی۔ یقیناً وہ ان کے لیے بہت ہی مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور ان تینوں پر بھی اللہ توبہ قبول کرتے ہوئے جھکا جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین ان پر باوجود فرخی کے تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں تنگی محسوس کرنے لگیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ نہیں مگر اسی کی طرف، پھر وہ ان پر قبولیت کی طرف مائل ہوتے ہوئے جھک گیا تاکہ وہ توبہ کر سکیں۔ یقیناً اللہ ہی بار بار توبہ کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں ان تین صحابہ کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہے، اور جب ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے جھوٹ سے کام نہیں لیا، ورنہ کئی منافقین تھے جنہوں نے جھوٹے بہانے کر لیے تھے، ان کو تو کوئی سزا نہیں دی گئی، صرف ان تینوں کو مقاطعہ کی سزا ملی، اور پھر اللہ کے حکم سے یہ سزا معاف فرما دی گئی۔ ضمنی طور پر اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ہستی اور یوم قیامت پر پختہ یقین تھا، ورنہ ان تینوں سے زیادہ منافقین سزا کے مستحق تھے جنہوں نے جھوٹے بہانے پیش کیے، لیکن آپ نے ان کو کوئی سزا نہیں دی بلکہ ان کی سزا کا معاملہ یوم آخرت پر چھوڑ دیا۔ اس کی تشریح میں حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان تین صحابہ کی طرف اشارہ ہے جو منافق نہ تھے، محض غلطی کی وجہ سے جنگ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے سے رہ گئے تھے، بس چونکہ وہ مومن تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سزا دی، اور جو منافق تھے ان کو چھوڑ دیا اور سزا نہ دی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔